بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا، پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے۔ یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا۔ صالح نے مجھ پر طاری ہونے والے غم کی توجیح کی۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت عام بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب کتاب جب شروع ہوگا تو جنت و جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا مکان چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی اضطراب، وہی بے چینی، وہی حزن و مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں۔ ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو، کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔
لیلا نے روتی ہوئی آسما سے کہا، یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسما، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسما سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ آسما کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسما نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن یا شاید بس ایک پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے آسما ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا۔ جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟ آسما نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسما لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی۔ لیلا خاموش رہی تو آسما نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا۔ واٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے۔ آستینے تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ ویل ویل میڈم، ڈونٹ کنڈم می۔ میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے۔ یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ۔ اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسما نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آسما، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیلا کے اس جواب پر آسما تنک کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نظر نہ آئیں؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس کرو یار، یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں، اور دوسری تم ہو۔ سنو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ ان کے جیسے ہی انجام ہوگا۔ ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ آسما، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی ماڈسٹی کا نہیں، ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث۔ یہ دیکھو، یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتا ہے، ایک سوٹ 30,000 کا ہے۔ تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں چمپا نے یہ سٹائل پہنا تھا جیسے میں نے کاپی کیا ہے، تم بھی بنوا لو۔
और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने यहां रख लूंगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तुम्हारी अम्मी नाइमा आंटी हैं तो अच्छी खातून, बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल, वो तो लगता है कि सारी दुनिया में इस्लाम फैलाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाकी बहन भाई हैं, बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेद ही ढंग के हैं, इसीलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते। अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज्यादा उनसे दूर हो चुके हैं, और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी खराब कर दिया है। क्या खराबी है तुम में? तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो। मैं और नेक? बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोजा नमाज कर लेती हूं। बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूं। मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मजा कितना आता है। 50 बरस की जिंदगी है, खूब खाओ पियो और एंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मजा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के लिए भी पकड़ हो गई तो वहां का एक दिन हजारों बरस का होता है। उसमें 50 साल जिंदगी का सारा नशा हरन हो जाएगा। उनकी तरबियत से मेरी अम्मी, बहनें और भाई अनवर सभी नेकी की जिंदगी गुजारते हैं। डोंट टॉक अबाउट देम। वो नेकी की नहीं, बोरियत की जिंदगी गुजारते हैं। इस बोर जिंदगी के तसव्वुर से मुझे वहशत होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है। हर वक्त जन्नत की बातें, हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दुपट्टा सीने पे रखो, सर ढांको। आई डोंट लाइक दीज रबिश। आसमा की इस बात से लैला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हुए। वो बोली, ऐसा मत कहो आसमा, मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं या मुझे तलकीन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक दफा मेरे अब्बा ने तुमसे ये कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो। देखो ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्जाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई, तुम तो बुरा मान गई, लेकिन देखो तुमने अपने अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी। उन बेचारों के सर पर हर वक्त क़यामत सवार रहती है। आसमा के इस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला। उसके तेवर देखकर वो फौरन बोली, सॉरी, नाराज ना होना, अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूंगी। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैदान हश्र में गज़ब की गर्मी थी। मैं सोच रहा था कि न जाने लोग प्यास से ज्यादा परेशान होंगे या फिर उस अंदेशे से कि कहीं उन्हें जहन्नुम की भड़कती हुई आग में ना फेंक दिया जाए। मैं इसी ख्याल में था कि साले की आवाज कानों से टकराई। अब्दुल्ला, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने ले जा रहा हूं। बेख्तियार मैंने अपना निचला होंठ अपने दांतों में दबा लिया। हम कुछ कदम आगे चले तो खुरदरी पथरीली सतह पर 2 लड़कियां बैठी नजर आईं। मैं दूर ही से उन दोनों को पहचान गया। उनमें से एक लैला थी, मेरी सबसे छोटी और चहीती बेटी। दूसरी आसमा थी, मेरी बेटी की अजीज तरीन सहेली। उस वक्त माहौल में सख्त तरीन गर्मी थी। लोगों के बदन से पसीना पानी की तरह बह रहा था। भूख तो परेशानी के आलम में उड़ चुकी थी, मगर प्यास के अजाब ने हर शख्स को परेशान कर रखा था। ये दोनों भी प्यास से निढाल बैठी थीं। आसमा की हालत बहुत खराब थी और प्यास की शिद्दत के मारे वो अपने बाजू से बहता हुआ अपना पसीना चाट रही थी। जाहिर है उससे प्यास क्या बुझती, उसने मजीद भड़कना था। जबकि लैला अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। आसमा एक बड़े दौलतमंद खानदान की अकलौती चश्मो चिराग थी। खुदा ने हुस्न, दौलत, स्टेटस हर चीज से नवाजा था। माँ बाप ने अपनी चहेती बेटी को आला तरीन इदारों में तालीम दिलवाई। बचपन से उर्दू की हवा तक नहीं लगने दी गई। अरबी और कुरान करीम को समझकर पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का इतना असर था कि बच्ची अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी बोलती थी।
مگر ایسے اسکولوں میں زبان دانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ تھے۔ تاہم عاصمہ خاندانی طور پر نو دولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے عاصمہ بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں عاصمہ نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف عاصمہ کی دوستی۔ یہ عاصمہ اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نعم میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لاتے۔ وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخرکار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت اور خلق کے خدا کی خیر خواہی کے بجائے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا
یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر؟ زندگی تو یہ تھی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسما کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو دھوکا دیا۔ لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔ اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا چپ ہو جا، میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا، اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے، مگر میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھیں۔ کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا، کبھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا، کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیلا سسکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا، نہ شوہر، نہ بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے ابو، وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں بس آپ ہی سے امید ہے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھی اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے۔ دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں، اس کا نتیجہ وہ اب بھگت رہا ہے، اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں آسما بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کر وہ بولی، انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے آسما، جب تم لیلا کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ آسما کی جگہ لیلا نے جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی، اس کے ساتھ آسما بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے گردن گھما کر صالح کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی امید افزا بات کہہ سکے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، عبداللہ ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا، نیت، اسباب، محرکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی۔ فرشتے، در و دیوار، اعضاء، ہر چیز گواہ بن جائے گی، یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا برا عمل کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک، صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے گا، جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی بدی کی ہوگی۔
البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آ گئے تو انسان کو تباہ کر دیں گے، جبکہ مال یتیم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سزا جزا کے عمومی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور یقین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا۔ البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جواب میں میرے سارے اندازے امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگلے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کسب حرام سے بچ بھی جائیں تو اسراف، غفلت، نمود و نمائش، بخل، تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسمہ نے دیا۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی، اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھیں، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا خپت سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی۔ کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا انتظار کرو، امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں، اسے قلب کی دینداری چاہیے، اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا، مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا۔ میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھی، مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے، مگر مجھ میں سچا تقوی پیدا نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا۔ یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر آسماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا، بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو، میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا۔ اخلاقی گناہ، نمود و نمائش، اسراف، تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صالح کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا،
عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا. آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجیے. زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گیا. میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلا کو تسلی دے دوں. میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے. ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے. مجھے ذرا تیزی سے تمہیں وہاں سے ہٹانا پڑا، وگرنہ تمہیں اور دکھ ہوتا. کیا تم اپنے بیٹے سے ملنا چاہو گے؟ نہیں، میں مزید کچھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں نے دو ٹوک جواب دیا. میرا دل افسردگی کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح واپس دنیا میں لوٹوں اور لیلا کی اصلاح کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لوں. مجھے احساس ہوا کہ اب یہ ممکن نہیں. پھر اندیشے کے ایک زہریلے سانپ نے میرے سامنے سر اٹھایا. میں نے سالے سے کہا، سالے، کہیں لیلا کے اس حال میں میرا قصور تو نہیں؟ کہیں میں تو اس کا ذمہ دار نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھو، اولاد تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بھی گرفت میں آئی ہے، مگر ذمہ داری ان کی نہیں تھی. انسان کا فریضہ صرف صحیح بات دوسروں تک پہنچانا ہے. قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں. تمہاری بیٹی لیلا نے اپنے فیصلے خود کیے تھے، لیکن تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار نہیں ہو. مجھے لگا جیسے مجھ پر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے، مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک دہشت ناک انکشاف ہوا. اگر میری بیٹی کی وجہ سے میری پکڑ کی نوبت آئی تو کیا ہوگا؟ یہی کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پیاری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر اپنی جان بچانا پسند کروں گا، کیونکہ آج کے دن کا عذاب اتنا شدید ہے کہ سارے رشتے اور تعلقات اس کے آگے ہیچ ہیں.